آج میں نے سورہ طارق کا لفظی ترجمہ صرف آپ کو پڑھ کر سنانا ہے اور اتنا ہی ٹائم ہے۔ یہ سورہ طارق ہے، اس کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ سورت ابتدائی زمانے کی ہے، اور ویسے ہمارے جو اہل علم ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ کوئی سورت کب نازل ہوئی، جو مفسرین ہیں انہوں نے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 لکھا ہے۔ چلو 36 ہی ہے۔ اب وہ صورتوں کے جو نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی نزول کے اعتبار سے یہ نمبر ہے، ان کی ان روایات کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور اندر کا مضمون کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس پر بات کروں گا میں، لیکن آج یہ ہے کہ سورت کا 36 نمبر ہے۔ اس میں اس سورہ مبارکہ میں کائنات کی حسن و جمال کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا تاکہ اسے دیکھ کر وہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ قیامت پر ایمان لانے کے قابل ہو جائے کہ اگر یہاں سارا کچھ ایسے ہے، جو کرنے والا ہے، جو قادر ہے، تو وہ قیامت کو بھی قائم کرنے پر قادر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو سینٹرل لفظ ہے نا، وہ ہے انہو علی رجعہ لقادر، تو وہ قادر ہے اور وہ عاجز نہیں ہے، کیونکہ جو قادر ہے اس کا اپوزٹ ضد جو ہے وہ عجز ہے، تو وہ عاجز نہیں ہے۔ اور وہاں پر یہ قیامت ایسے قائم ہوگی، وہاں اس کی قدرت بھی ہوگی، اس کا علم بھی ہوگا۔ تو مشرکین کے جو شبہات تھے ان کا اس سورہ مبارکہ کے اندر ازالہ فرمایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کا ایک شبہ نقل کیا گیا پھر اس کا جواب دیا گیا، نہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا ہے، اب وہ ایک چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا 2 ہی چیزیں ہیں، اس سے بچا کیسے جائے اور اس کا کیور کیا ہے، بس یہ، اور یہی اسلوب اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اس وقت جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ قیامت کا جو انکار کر رہے تھے اور وہ جو دلیلیں دے رہے تھے اپنے ذہن میں، وہ جو اپنے ذہن میں دلیلیں دے رہے تھے، ان کا جواب آیا۔ اور اس صورت کے اندر ایک بڑا خاص لفظ آیا ہے قید، اس کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں آگے جا کر۔ وہ چکر چلا رہے تھے، کیا چکر تھا کہ اتنے دلائل کے بعد انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی تھی کہ اللہ قادر نہیں ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ قیامت برپا کرے گا، آئے گی، لیکن وہ چکر کیا چلا رہے تھے، اچھا ہڈیاں پھر زندہ، نہیں، یہ کیا ہے؟ اب جو قیامت کا ان صورتوں کے اندر یا دیگر صورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں عموماً 3 قسم کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ کیا بات ہے، اس نے قرآن کی چھوٹی صورت ہے یہ، اور اس چھوٹی سی صورت کے اندر بھی وہی اسلوب بیان فرمایا گیا ہے جو بڑی بڑی صورتوں کے اندر اسلوب بیان فرمایا گیا ہے، جو یاسین میں ہے، صافات میں ہے، سعاد میں ہے، زمر میں ہے، مومن میں ہے، کیا میں نام لوں، یعنی بڑی صورتوں کے اندر، بنی اسرائیل میں ہے، طٰہٰ میں ہے، کہف میں ہے، وہ جو اسلوب ہے نا، اس کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور کیا مبارک صورت ہے، جب قیامت کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ ہاں قیامت ہوگی اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، تو اس سے پہلے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ ہے، اس کی یہ شان ہے، تو پھر وہاں پر یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک مثال آفاقی دیے جاتے ہیں کہ آفاق میں دیکھو، آفاق پہ تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ آفاق میں ایسے کیا، وہ قیامت کو قائم لانے پر بھی قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نہیں ہے قادر، نہیں، آفاق تمہیں بتائے گا کہ وہ قادر ہے۔ دوسری دلیل دی جاتی ہے زمین کی، نباتات سے عموماً بڑی دلیلیں دی گئی ہیں، اور اس کے اندر بھی والارض ذات الصد، زمین کی دلیل دی گئی۔ اور پھر تیسری دلیل عموماً ہوتی ہے، اس کو دلیل انفسی قرآن کہتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کیا قیامت کی صورت ہے سورہ زاریات، اور جو اس کے اندر دلائل دے گئے ہیں جلالی بھی ہیں، اور بڑے زوردار طریقے سے فرمایا گیا، تم کہتے ہو گمان کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، وہ عاجز ہے،
وہ نہیں کر سکتا. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، دور نہ جاؤ، ذرا اندر جھانک کے دیکھ لو، اپنے اندر کے سسٹم کو دیکھ لو، تو وہ تمہیں انکار نہیں کرنے دے گا کہ رب قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت نہیں لا سکتا. اس کو دلیل انفسی کہتے ہیں. تو چھوٹی سی صورت سورہ طارق، سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت چھوٹی نہیں ہیں، اس سے بھی چھوٹی آیتوں والی صورتیں ہیں، ان کے اندر تو ایک اور حسن ہے. اور ان 17 آیتیں ہیں اور ان کے اندر کیا کمال ہے. ہر بیماری کا جو بھی شبہات تھے ان کے ازالے فرمائے گئے ہیں. اب میں پھر بات کو ریپیٹ کروں، 3 قسم کے دلائل، آفاقی اور ارضی اور انفسی، سماوی، ارضی اور انفسی، تمام دلائل کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اب یہ جو بچے بچیاں ہیں اس پروگرام کو سننے والے، جن کے لیے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، اتنی سی جو میں نے بات کی ہے نا، چونکہ وہ مبتدی ہیں، ابتدا کرنے والے، اتنی بات کر کے میں یہیں اس پروگرام کو ختم کر لوں تو انشاءاللہ ان کا دھیان اس طرف اب چلا جائے گا کہ اس سورت کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے.